اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان خصوصی کو زید حامد صاحب کو دعوت دوں، ہمارے کچھ بچوں نے ایک ویڈیو پریزنٹیشن بنائی ہے اور یہ جاگو پاکستان کی انٹروڈکشن ویڈیو ہے. اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پروجیکٹ کا مقصد اور اس پروجیکٹ کی منزل کیا ہے. جنوب سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. تنظیم اتحادی قائد کا پیغام. تنظیم اتحادی خاک پاک مہربان جیسے روح جسم و جان جانتا ہے سارا جہاں. جنوب سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. قربانی نباہوں میں ملتی ہے آزادی. جنور سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. Without further ado, the man that you've been waiting for, I present to you Mr. Zaid Hamid. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قوموں کی تاریخ میں بعض وقت ایسے آتے ہیں کہ جب ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اٹ از ناؤ اور نیور. 1930 کی دہائی میں ہمارے بڑوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب علامہ اقبال کے اس خواب کے اوپر پوری مسلمان دنیا میں، پوری مغربی دنیا میں پھیلے ہوئے خاص طور پر چودھری رحمت علی اور ان کے ساتھیوں نے جب اس وقت وہ ایک نعرہ دیا تھا کہ اٹس ناؤ اور نیور، یا ہم پاکستان حاصل کریں گے یا ہم مٹا دیے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ عشق اور وہ جنون جو اس وقت کے مسلمان بچوں میں پیدا ہوا تھا، اگر اس کی کوئی شکل دیکھنا چاہتے ہو، وہ کون سا جنون تھا جس نے پاکستان بنایا؟ وہ یہ عشق تھا آپ کا جو آج آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ. جب قوم کے نوجوانوں کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے، جب قوم کے نوجوان اپنی تقدیروں کا فیصلہ خود کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں، جب ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے، پھر یہ نوجوان قومیں تاریخیں تبدیل کر دیتی ہیں. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، اللہ تعالی کی تقدیر جس ملک میں ظاہر ہوئی، وہ مقدیر جس نے آگے ظاہر ہونا ہے، وہ تقدیر جس کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے ظاہر کرنا ہے. اب انشاءاللہ وہ تقدیر بھی آپ کو ہم سنائیں گے. آپ کے آگے وہ سمت اور وہ راستہ بھی متعین کیا جائے گا انشاءاللہ، جیسے ہمارے بڑوں کو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان نے وہ راستہ دیا تھا کہ جس پر چل کر آج خوبصورت ماشاءاللہ یہ امت مسلمہ کی آبرو، یہ پاک سرزمین جو ہمیں تحفے میں اپنے رب نے دی، اب یہ امانت آپ کے حوالے کی جا رہی ہے. آئندہ آنے والی نسلیں آپ کی طرف دیکھیں گی. جس طرح آج ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے اپنا جان مال عزت اور آبرو کٹوا دی اس لیے کہ اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کی خیانت نہ کریں. وہ اس لیے کہ ان کو وہ راز بتا دیا گیا تھا کہ آنے والی تقدیر اب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لکھوانے جا رہا ہے. اب وہ راز آپ کو بتائے جائیں گے اور آنے والے دور کی تقدیر آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہوگی انشاءاللہ. ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ اس پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مقصد محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کی تعمیر کی، اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے.
بیچ میں بہت وقت ضائع ہو گیا اس بات میں کہ ہمارے بڑے اس پاکستان کو کیا بنانا چاہتے تھے. اس پاکستان کو ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ اس پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ یہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے, ڈیموکریٹک ہونا چاہیے, ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے, ڈیموکریسی ہو یہاں پر, یا کس قسم کا سیاسی نظام ہو, کس قسم کی عدلیہ ہو, کس قسم کا اکنامک ماڈل یہاں مسلط کیا جائے, کس قسم کا سوشل آرڈر اور نظام ہو یہاں پر. اس بحث میں امت کو پھنسا دیا, کنفیوز کر دیا پوری ملت کو. 63 سال گزر چکے ہیں, قوم کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس سمت جانا ہے. اسی خرافات میں اس کو الجھایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو. آج یہ وقت بچوں ہمارے لیے آ چکا ہے کہ ہم فیصلہ کریں. اٹ از ناؤ اور نیور, اینڈ وی ڈیسائڈ انشاءاللہ عزیز اٹس گوئنگ ٹو بی ناؤ. یہ پاکستان جس کا خواب, جس کا ویژن, جس کا ڈریم, جس کی خوشخبری علامہ اقبال نے ہمیں دی, وہ اس کو امت مسلمہ کا مرکز بنانا چاہتے تھے. دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام, ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, افریقن کانٹیننٹ سے لے کر سینٹرل ایشیا تک, ون یونائٹڈ بلاک آف مسلم, دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. میرے بچوں, لیاقت علی خان فرماتے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر کے بعد ہماری تاریخ کا عظیم ترین لمحہ یہ ہے کہ 1949 میں جب ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی, قرارداد مقاصد. بچوں, ہم آپ کو کہیں گے گھر جاؤ, انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, قرارداد مقاصد نکالو, آبجیکٹو ریزولوشن دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ کون سا پاکستان ہے جو ہمارے بڑے بنانا چاہتے تھے؟ ہم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے ہیں آپ کے پاس. ہم صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ خدا کے واسطے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا, یہ وقت آ گیا کہ ہم اس کو پورا کریں. اٹس ناؤ اور نیور. آبجیکٹو ریزولوشن میں سب سے پہلا نقطہ جس کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس مملکت پر, اس سرزمین پر حاکمیت صرف اللہ اس کے رسول کی ہوگی, قرآن و سنت کا حکم چلے گا, اس کے علاوہ کوئی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ. اس کے بعد باقی اس کی تفصیل تھی کہ اس پاکستان میں عدلیہ بھی آزاد ہوگی, اس پاکستان میں اقلیتوں کو عزت, آبرو, جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی, چاہے کوئی کسی مذہب کا ہو. یہاں پر اس کی ضمانت دی جاتی ہے, اس کی عزت اور آبرو اور حفاظت کی. مسلمان سلطنت سے زیادہ پناہ اس کو دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی. اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, مساوات کا نظام قائم کیا جائے گا. اور دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو آبجیکٹو ریزولوشن کا اگر ایک لفظ میں خلاصہ دیا جائے تو یہ فیصلہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا کہ یہاں ہم خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں گے. آؤ بچوں, آپ کو بتائیں خلافت راشدہ کہتے کس کو ہیں. ہماری کتابوں میں, ہمارے پولیٹیکل سائنس کی بکس میں, ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, ڈپلومیٹک اینڈ ڈیفنس اسٹڈیز کی تمام کتابوں میں آپ کو ہر قسم کا ازم پڑھایا جاتا ہے. کمیونزم, کیپٹلزم, سوشلزم, فیشزم, ڈاروینزم, مارکسزم. لیکن آپ کو یہ نہیں پڑھاتے کہ خلافت راشدہ کیا ہے. 1300 سال تک مسلمان دنیا میں رہنے والا ایک ایسا نظام جس سے بہتر نظام انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا. وہ نظام کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے شروع کے 30 سال میں خلافت راشدہ میں, اور اس کے بعد اس کے ماڈل جو پوری امت مسلمہ میں پھیلتے چلے گئے, جو حیرت انگیز نظام, جو آج کے دور سے بھی جدید ترین ماڈرن نظام بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے مشرق کے مغرب میں, اس سے بھی 1000 سال ایڈوانس دور, ایڈوانس نظام ہے وہ. ہیومن ویلیوز میں, سوشل جسٹس میں, اکانومی میں, گورننس میں, پالیٹکس میں, جوڈیشری میں. وہ نظام جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا آج. پریزیڈنٹ بش کہتا ہے بدبخت کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کو ہر قسم کی عبادت کرنے کی اجازت دیں گے, لیکن ہم 2 چیزوں کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دیں گے کہ یہ شریعت کی بات کریں یا خلافت کی بات کریں. بش سن لو, آج ہم خلافت کی بات کر رہے ہیں. اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو روک کے دکھاؤ, یہ اللہ کے حکم سے اللہ کا دین نافذ کرے گی آپ.